محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مہاشکتی فیکٹری کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر سیکیورٹی کا اس قدر زبردست انتظام ہے کہ بلا مبالغہ کوئی چڑیا بھی وہاں پر نہیں مار سکتی۔ عمران نے کہا، لیکن احمد جان صاحب، ہمیں تو ہر حالت میں اس کے محل وقوع کا بھرپور قریب سے جائزہ لینا ہے۔ احمد جان بولے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے مشن کی نوعیت سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے جب تک آپ مشاہدہ نہیں کر لیں گے آپ آگے قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور شیخ صاحب نے بھی مجھے اسی مقصد کی خاطر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس لباس میں فیکٹری کے قریب ہرگز نہیں جا سکیں گے۔ جبران بولا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حلیہ بدل کر جانا ہوگا۔ احمد جان نے کہا، حلیہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے والے مزدوروں کا حلیہ بنانا ہوگا۔ یہاں جنگل میں کٹائی کرنے والے مزدور کس قسم کا لباس پہنتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ میں کل اسی وقت آؤں گا اور اپنے ساتھ مزدوروں والے کپڑے بھی لیتا آؤں گا۔ ہم اسی کمرے میں اپنا حلیہ تبدیل کریں گے اور پھر مہاشکتی فیکٹری کے قریب جنگل میں جا کر درختوں کی کٹائی کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد موقع دیکھ کر میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ مشاہداتی مہم پر لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ عمران بولا، ہم حرف بحرف سمجھ گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، احمد جان نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کل اسی وقت آؤں گا۔ احمد جان کے جانے کے بعد جبران بولا، یہ آدمی کافی تجربہ کار اور ہوشیار لگتا ہے۔ عمران نے کہا، میں نے بھی یہی اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال ہمیں کل کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے روز اپنے بتائے ہوئے وقت پر احمد جان آ گیا۔ کندھے سے ایک بڑا تھیلا لٹک رہا تھا۔ کوارٹر میں آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور تھیلے میں نیلے رنگ کا ایک میلا سا پاجامہ اور اسی رنگ کی صدری نکال کر انہیں دکھا کر کہنے لگا، یہاں جنگل میں کٹائی کرنے والے مزدوروں کا یہی پہناوا ہوتا ہے، نیلا پاجامہ اور نیلی صدری۔ اس وقت میرے پاس ہم تینوں کے لیے یہ لباس موجود ہے۔ میں 3 کلہاڑیاں بھی ساتھ لایا تھا جو میں نے راستے میں ایک جگہ جاڑیوں میں چھپا دی ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت ہم وہاں سے اٹھا لیں گے۔ اچھا ہوا کہ تم لوگوں نے آج داڑھی نہیں مونڈی اور تمہاری شیو بڑی ہوئی ہے۔ اب تم دونوں یہ کپڑے پہن لو۔ عمران اور جبران نے فوراً نیلا پاجامہ اور نیلی صدری پہن لی۔ ان دونوں کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پاؤں میں چپلیں پہن لی۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں کے حلیے بالکل جنگل کی کٹائی کرنے والے مزدوروں والے ہو گئے تھے۔ احمد جان نے انہیں ساتھ لیا اور کوارٹر کے عقب سے ہو کر وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک جگہ جاڑی میں اس نے 3 مختلف سائز کی پرانی کلہاڑیاں چھپائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کلہاڑیاں نکال کر ایک ایک تھام لی۔ احمد جان نے کہا، انہیں اپنے کندھوں سے لٹکا لو، یہاں کے مزدور اسی طرح لٹکائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کلہاڑیاں اپنے اپنے کندھوں سے لٹکا لی۔ چلتے چلتے عمران کی کلہاڑی 2 بار نیچے گر پڑی۔ اس کے بعد اس نے اسے پوری طرح سے کندھے پر جما لیا۔ انڈمان میں جنگل شہر کی آبادیوں سے نکلتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ سارے کے سارے جزیروں میں پہاڑیاں اور گھنے جنگل ہیں۔ چلتے چلتے انہیں پسینہ آ گیا۔ احمد جان بولا، ہمیں پسینے میں شرابور ہو جانا چاہیے۔ یہاں حبس بہت ہوتا ہے، جنگل میں کوئی مزدور ایسا نہیں ملے گا جو پسینے میں شرابور نہ ہو۔ احمد جان ان دونوں کو گھاٹیوں اور کھڈوں میں سے گزارتا ایک اونچے ٹیلے کے عقب میں لے آیا۔ یہاں پہنچ کر وہ رک گیا، کہنے لگا، یہاں تھوڑی بہت درختوں کی پتلی ٹہنیاں کاٹ کر ان کے چھوٹے چھوٹے گٹھے بنا کر اپنے کندھوں پر رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر ایک نے کلہاڑی کی مدد سے درختوں کی پتلی شاخیں کاٹ کر ان کا گٹھا بنایا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد کلہاڑیاں انہوں نے ہاتھوں میں تھام لی۔ احمد جان نے دور سے نظر آنے والے ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں اس ٹیلے کے پاس جانا ہے۔ مہاشکتی فیکٹری اس ٹیلے کی دوسری طرف ہے۔ میں تمہیں ٹیلے کے اوپر لے چلوں گا، وہاں سے تم نیچے فیکٹری کا بھرپور مشاہدہ کر سکو گے۔ جنگلاتی راستوں پر جاڑیوں اور جنگلی بیلوں کو ادھر ادھر ہٹاتے 2 گھنٹے میں فیکٹری والے ٹیلے پر پہنچے۔ احمد جان خود بھی ایک گھنی جاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور کمانڈر عمران اور جبران کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ دھیمی آواز میں بات کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا، یہاں سے مہاشکتی فیکٹری کا سیکیورٹی زون شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فیکٹری ٹیلے کی دوسری جانب باریک پیالہ نما چھوٹی سی وادی میں ہے جس کی چاروں جانب ٹیلے ہیں۔ کمانڈر جبران نے دھیمی آواز میں پوچھا، کہیں اس ٹیلے پر فوج نے کوئی مشین گن پوسٹ تو نہیں بنا رکھی؟ احمد جان بولا، نہیں، اس کی میں تصدیق کر چکا ہوں۔ اس ٹیلے کے اوپر یا دوسری طرف ڈھلان پر کوئی مشین گن پوسٹ نہیں ہے۔ البتہ فیکٹری کے مین گیٹ پر اور خاردار تاروں والی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ 3-4 مشین گن پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، لیکن تمہیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں محض احتیاط کے طور پر یہاں اونچی آواز میں تم لوگوں سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ سیکیورٹی زون ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ انڈین فوج نے یہاں خفیہ آلات لگا رکھے ہوں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دشمن کا میدان صاف ملے گا۔ عمران کو احمد جان کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ ایک کمانڈو کے لیے یہ بہت اہم سبق تھا۔ کمانڈو جبران نے احمد جان سے سوال کیا، فیکٹری کے ارد گرد جو خاردار باڑ لگائی گئی ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا اس میں برقی رو بھی چھوڑی گئی ہے؟ احمد جان نے کہا،
میری معلومات کے مطابق خاردار باڑ کی دیوار میں نیچے کے 10 تاروں اور اوپر کے 10 تاروں میں برقی رو دن رات دوڑتی ہے۔ چنانچہ آپ لوگ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ خاردار تاروں کو کاٹ کر فیکٹری میں داخل ہو سکیں گے۔ اگر آپ ربڑ کے دستانے پہن کر بھی تار کاٹیں گے تو تاروں کے کٹتے ہی وہاں زبردست دھماکہ ہوگا اور فیکٹری کی سیکیورٹی الرٹ ہو جائے گی اور تم لوگوں کو فرار ہونے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا۔ کمانڈر عمران کہنے لگا ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ احمد جان بولا اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ابھی تو آپ لوگ میرے ساتھ ٹیلے کے اوپر چڑھ کر فیکٹری کا مشاہدہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کس کس مقام پر مشین گن کے مورچے ہیں اور کون کون سی جگہوں پر دن رات فوجی جوان پہرا دیتے ہیں۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ٹیلے کی ڈال جاڑیوں اور لمبی گھاس سے ڈکی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں اندھیرے میں چھتری دار درختوں کے خاکے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کے گائیڈ احمد جان نے ٹیلے کی چوٹی پر جانے کا ایک محفوظ مگر ذرا لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے وہ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ چوٹی پر آتے ہی احمد جان کے ساتھ کمانڈر عمران اور جبران بھی بیٹھ گئے۔ احمد جان نے ٹیلے کی دوسری طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ عمران اور جبران نے دوسری طرف جھک کر دیکھا۔ ٹیلے کی ڈھلان جہاں ختم ہوتی تھی وہاں 3-4 بتیاں روشن تھیں۔ یہ روشنیاں خاردار تار کے کھمبوں کے اوپر لگے ہوئے بجلی کے کمکموں کی تھی۔ ایک پیالہ نما چھوٹی سی وادی میں 3 بارکوں کی چھتیں دکھائی دے رہی تھی۔ بارک کے آگے کھمبے پر بلب کی روشنی تھی۔ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہاں بھارت کی ایک بہت بڑی ایٹمی فیکٹری ہے۔ کمانڈر عمران نے احمد جان کو سرگوشی میں کہا یہ فیکٹری لگتی نہیں۔ احمد جان نے کہا سارا کام زمین کے نیچے تہہ خانوں میں ہوتا ہے، اوپر تو صرف دفتر بنے ہوئے ہیں۔ ایک جانب فیکٹری کا گیٹ تھا، وہاں بھی روشنی تھی۔ اس روشنی میں کمانڈر عمران کو گیٹ کی بائیں جانب چبوترا سا نظر آیا۔ اس نے کمانڈر جبران کو وہ چبوترا دکھاتے ہوئے کہا یہ مشین گن کا مورچہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات کمانڈر عمران نے نوٹ کی کہ وہاں رات کے وقت کوئی پیٹرول پارٹی گشت نہیں لگا رہی تھی۔ جب اس نے اس کا ذکر کیا تو احمد جان بولا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھارت کی اس فیکٹری کی انتظامیہ اور سیکیورٹی کو معلوم ہے کہ ایک تو یہ جگہ انڈیا سے ہزاروں میل دور ہے، دوسرے یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں کوئی دہشت گرد بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود یہاں سیکیورٹی کا بڑا خطرناک انتظام کیا گیا ہوگا۔ کمانڈر عمران نے احمد جان سے کہا آ جاؤ واپس چلتے ہیں، میں نے جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے۔ تینوں طویل اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے کمانڈر عمران کے نئے ٹھکانے یعنی اس کے کوارٹر میں آ گئے۔ احمد جان نے عمران سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ کمانڈر عمران نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹری کے اندر رات کے وقت جانا تقریباً ناممکن ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ کانٹے دار تار کی دیوار ہے جس کے اوپر اور نیچے بجلی کی رو چھڑی ہوئی ہے۔ کمانڈر جبران عمران کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ عمران بولا کوئی دوسرا راستہ سوچنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ یہاں احمد جان کہنے لگا دوسرے راستے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کمانڈر عمران نے کہا دوسرے راستے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی روپ یا حلیے میں فیکٹری میں کام کرنے والے آدمیوں کے ساتھ فیکٹری میں داخل ہو کر اپنے آپریشن کو انجام دینا ہوگا۔ کمانڈر جبران بولا ہمارے لیے یہ بالکل اجنبی جگہ ہے، اجنبی ماحول ہے۔ ہم فیکٹری میں کام کرنے والے سٹاف تو کیا کسی مزدور کی شکل سے بھی واقف نہیں ہیں۔ احمد جان کہنے لگا مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ احمد جان اس کے بعد چلا گیا۔ دوسرے روز کمانڈر عمران اور جبران دونوں حسب معمول شیخ صاحب کے آفس اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ ان کے آفس میں شیخ صاحب سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ آمنے سامنا ہو بھی جاتا تو عمران اور جبران صرف سلام کر کے آگے نکل جاتے تھے۔ شیخ صاحب کی طرف سے انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ آفس میں ان سے بات کرنے کی کوشش نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں CID والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگرچہ ابھی تک عمران اور جبران کو کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی نظر نہیں آیا تھا، دونوں کو اس قدر تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ CID والوں کو فوراً پہچان لیتے تھے۔ رات کو شیخ صاحب اور احمد جان میں سے کوئی بھی عمران جبران کے کوارٹر میں نہ آیا۔ دوسرے دن شام کے وقت احمد جان آ گیا۔ کمانڈر عمران نے کافی بنائی، کافی پیتے ہوئے وہ باتیں کرنے لگے۔ کمانڈر عمران نے کہا احمد بھائی پھر کچھ سوچا تم نے؟ احمد جان کہنے لگا سوچا ضرور ہے، مگر جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ عملی طور پر مشکل لگتا ہے۔ مثلاً کیا سوچا تم نے؟ احمد جان بولا مہا شکتی فیکٹری میں زیر زمین جہاں لیبارٹری ہے اور جہاں ایٹم بم کو چلانے والے کیمیائی محلول کو تیار کیا جاتا ہے وہاں ایک نیا سٹور بنایا گیا ہے جس کا ان دنوں بجلی کی وائرنگ اور سوئچ بورڈوں کی فٹنگ کا کام ہو رہا ہے۔ اس کام کا ٹھیکہ ایک انڈین کو دیا گیا ہے جو 20-25 سال سے جزائر انڈمان میں کام کر رہا ہے۔ اس آدمی کا نام پرشوتم داس ہے اور وہ مراد آباد کا رہنے والا ہے اور بڑا کٹر کانگریسی ہے۔ اس کو اعتماد میں لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس ٹھیکیدار نے 6 آدمی کام پر لگائے ہوئے ہیں جو روزانہ فیکٹری میں جا کر کام کرتے ہیں۔ ان 6 آدمیوں میں سے ایک الیکٹریشین مسلمان ہے اور میرا دوست ہے اور پاکستان اور کشمیری مجاہدین کا عاشق ہے۔ اس سلسلے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کمانڈر جبران نے پوچھا کیا وہ فیکٹری کے تہہ خانوں میں بم لے جا کر لگائے گا؟ احمد جان نے کہا میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی دن اپنی جگہ پر تم میں سے کسی کو فیکٹری میں بھیج دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے اعتراض کیا۔ احمد جان بولا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔
بظاہر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ بیماری کا بہانہ بنا کر یہ کہہ دے کہ میں کل نہیں آؤں گا اور میری جگہ پر میرا چھوٹا بھائی کام کرنے آ جائے گا، اور تم فیکٹری کے تہہ خانے میں بم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہو اور فیکٹری دھماکے سے اڑ جاتی ہے، تو قدرتی طور پر ملٹری انٹیلیجنس میرے دوست کو پکڑ لے گی کہ تم جس آدمی کو اپنا چھوٹا بھائی ظاہر کر کے لائے تھے وہ کہاں ہے۔ لیکن عمران بھائی، یقین کرو میرا دوست اس قومی خدمت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ میں اس کے جذبوں کو جانتا ہوں۔ وہ یہاں 3-4 سال سے مقیم ہے، اس کی بجلی کی چھوٹی سی دکان ہے، اس کا یہاں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا جزیرے میں رہ رہا ہے۔ اگر تم لوگ فیکٹری کو اڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میرا دوست یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ اسے فرار ہونے کے سارے طریقے آتے ہیں۔ احمد جان کی باتوں سے عمران اور جبران کچھ متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے۔ عمران نے کہا، لیکن مہاشکتی فیکٹری ایک انتہائی حساس جگہ ہے۔ تمہارا دوست فیکٹری کے متعلقہ افسروں کو اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بھجوانے پر کس طرح راضی کرے گا؟ احمد جان بولا، یہ کام تم میرے دوست پر اور مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی فیکٹری کے زمین دوز تہ خانے میں جا کر بم پلانٹ کر سکے گا؟ کمانڈر عمران کہنے لگا، اگر ہم میں سے کسی کو فیکٹری کے تہ خانے میں جانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہاں بم پلانٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمیں چھوٹے سائز کے انتہائی دھماکہ خیز ٹائم بم مہیا ہونے چاہیے۔ احمد جان نے کہا، تم فکر نہ کرو، چھوٹے سے چھوٹے سائز کے ٹائم بم تمہیں مہیا کرنا میرا کام ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون اس مشن پر جانے کی حامی بھرتا ہے؟ عمران بولا، میں اس مشن پر جانے کو تیار ہوں۔ بس ٹھیک ہے، احمد جان نے کہا، اب مجھے اپنے دوست سے بات کر لینے دو۔ تمہارے اس دوست کا نام کیا ہے؟ جبران نے پوچھا۔ احمد جان بولا، اس کا نام عبد الکریم ہے، عمر یہی کوئی 30-32 سال کی ہوگی، اس نے شادی وغیرہ نہیں کی، اکیلی جان ہے، جس جگہ کام کرتا ہے اسی دکان کے اوپر چوبارے میں رہتا ہے۔ میں کل اس سے بات کروں گا اور پھر کل رات کو اسے اس جگہ اپنے ساتھ لیتا ہوں گا۔ احمد جان جب چلا گیا تو جبران اور عمران اس موضوع پر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جبران کہنے لگا، معاملہ بڑا نازک لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس قسم کی انتہائی حساس اور اہم ترین فیکٹری کی متعلقہ انتظامیہ کسی الیکٹریشین کے بیمار پڑنے پر متبادل کے طور پر کسی دوسرے الیکٹریشین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ عمران نے کہا، لیکن اگر یہ شخص عبد الکریم دل سے چاہے کہ ایسا ہو تو وہ متعلقہ افسر کو قائل کر سکتا ہے، کیونکہ انتظامیہ کو تو کام چاہیے اور پھر وہ لوگ سٹور کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ دیکھا جائے تو انہیں کوئی خاص شک و شبہ بھی نہیں پڑ سکتا، ایک ہی دن کے لیے تو متبادل آدمی آئے گا۔ جبران کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ احمد جان اپنے آدمی عبد الکریم کو لے کر آ رہا ہے، اس کی باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ دوسرے روز عمران اور جبران شیخ صاحب کے آفس میں خاموشی سے کام کرتے رہے۔ 2 بجے کے بعد جب آفس میں چھٹی ہوئی تو وہ دونوں اپنے کوارٹر میں واپس آ گئے۔ بھائی جی نے انہیں چائے بنا کر دی اور رات کے لیے کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کا پہلا پہر ہی گزرا تھا کہ احمد جان آ گیا، اس کے ساتھ اس کا دوست عبد الکریم بھی تھا۔ اس نے عبد الکریم کا ان سے تعارف کروایا۔ احمد جان کہنے لگا، میں نے عبد الکریم کو ساری بات بتا دی ہے، یہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کمانڈر عمران اور جبران کو کچھ حیرانی ضرور ہوئی، احمد جان نے بڑی جلد بازی سے کام لیا تھا، اس قسم کے راز اتنی جلدی دوسرے کو نہیں بتائے جاتے، لیکن اب اس نے بات کھول دی تھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عبد الکریم اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا، آنکھوں میں ذہانت اور چہرے پر متانت تھی، اس کے بشر سے لگتا تھا کہ یہ آدمی بڑا گہرا ہے اور بڑی قوت ارادی کا مالک ہے۔ عمران کو اس قسم کا آدمی چاہیے تھا۔ عبد الکریم نے بغیر کسی تمہید کے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ میں خود اس فیکٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس قسم کی دھماکہ خیز سرگرمیوں سے بالکل بے بہرا ہوں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے تو یہ اسلام اور پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا اور آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ فیکٹری کی انتظامیہ بہت جلد یہ کام مکمل کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا متعلقہ افسر ایک ریٹائرڈ فوجی بولا رام ہے، اس نے ٹھیکیدار کو ہمارے سامنے کہہ دیا تھا کہ کوشش کرو کہ الیکٹرک وائرنگ اور دوسرا فٹنگ وغیرہ کا کام 15 دنوں کی بجائے 7 دن کے اندر ختم ہو جائے۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں ایک دن کے لیے کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور میری جگہ میرا چھوٹا بھائی کام کرے گا تو بولا رام فوراً تیار ہو جائے گا، کیونکہ اسے کام چاہیے۔ یہ تو وہ کالے پانی میں بیٹھ کر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کشمیری مجاہدین کے ساتھی یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ پھر تم کوشش کر کے دیکھ لو، تمہاری جگہ پر میں جانے کو تیار ہوں، عمران نے کہا۔ عبد الکریم کہنے لگا، اگر فرض کر لیا تم لوگ فیکٹری میں دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو اور فیکٹری تباہ ہو جاتی ہے اور بعد میں فوج تحقیقات شروع کرتی ہے اور فوج کو مجھ پر شک پڑ جاتا ہے کہ اس روز عبد الکریم کا بھائی ایک نیا آدمی فیکٹری میں داخل ہوا تھا اور وہ مجھے حراست میں لینے کے لیے آتے ہیں، تو میں انہیں دکان یا گھر پر ہرگز نہیں ملوں گا۔ میں اس جزیرے کے دشوار گزار خطرناک جنگلوں میں ایسی جگہ روپوش ہو جاؤں گا کہ بھارتی فوج اگر ساری زندگی بھی مجھے تلاش کرتی رہے تو وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد میں یہاں سے خفیہ طور پر برما کی طرف نکل جاؤں گا، مجھے سارے طریقے آتے ہیں۔ کمانڈر جبران نے کہا، اس طرح تو آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ عبد الکریم بولا،
جس مقصد کو لے کر آپ لوگ کالے پانی کے جزیروں میں آئے ہیں، میں اس مقصد کی خاطر اس سے بھی بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا کیا ہے، میں تو اکیلا ہوں، ہنر میرے ہاتھ میں ہے، جہاں جاؤں گا اپنی روٹی کما لوں گا۔ عبد الکریم کے اس جذبے کو دیکھ کر کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران بہت خوش ہوئے۔ احمد جان بولا، میں نہ کہتا تھا کہ میرا دوست عبد الکریم پورا مجاہد ہے۔ عمران نے احمد جان کے جذبے کی بھی تعریف کی، پھر کہا، یہ کام تو کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا، اب دوسرا کام چھوٹے سائز کے ٹائم بموں کا ہے، اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ آپریشن کب شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ عمران بولا، میری طرف سے کل ہی یہ کام کر ڈالتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کریم بھائی ہمیں تہ خانے کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کس جگہ بم لگانے ہوں گے۔ احمد جان نے عبد الکریم کی طرف دیکھا۔ عبد الکریم کہنے لگا، مجھے اس مہاشکتی فیکٹری میں آتے جاتے ابھی صرف 6-7 روز ہی ہوئے ہیں۔ میں صرف اس قدر مشاہدہ کر سکا ہوں کہ زمین کے اندر ایک لفٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے، نیچے 4 زمین 2 کمرے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، لفٹ سے نکل کر ہم ایک سرنگ نما راہداری میں سے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے بائیں ہاتھ کو ایک کمرہ آتا ہے جس کے اندر کئی مشینیں لگی ہیں، 15-16 کمپیوٹر ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں بھی دیوار کے ساتھ بے شمار میزائل لگے ہوئے ہیں۔ سامنے کی جانب ایک لمبا پینل ہے جہاں ایک قطار میں بیٹھے ہوئے 6-7 سائنسدان یا جو کوئی بھی وہ ہیں کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتے رہتے ہیں۔ کمرہ نمبر 3 میں، جو دوسرے کمرے کے ساتھ ہی ہے، درمیان میں ایک گول دائرہ سا بنا ہوا ہے جو فرش سے 4 فٹ اونچا ہے، اس کی دیواریں گلائی کی شکل میں ہیں۔ سائنسدان یہاں ہر وقت اس کے اندر لمبی لمبی آہنی ہکوں سے کچھ رکھتے اور اٹھاتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی کمرہ سب سے اہم ہے اور یہی وہ لیبارٹری ہے جہاں کوئی بڑا خطرناک مواد تیار کیا جا رہا ہے۔